السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹوڈے نیوز۔ آج ہماری مہمان ہیں ڈی او ایلیمنٹری زنانہ اٹک میڈم شناز قادر صاحبہ۔ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کن اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اپنے کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا ہے، ہمارے ناظرین کو اس سلسلے میں آگاہ کر دیں۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ ہمیں گائے بگائے موقع دیتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں۔ تو جہاں تک میرے تعارف کا تعلق ہے، میں تحصیل جنڈ کے ایک گاؤں پنڈ سلطانی کے میں تعلیم دوست گھرانے میں اور تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، اور الحمدللہ کہ اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا مجھے موقع ملا۔ میں نے پنڈ سلطانی پرائمری اسکول سے اپنی دوسری کلاس تک کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی۔ اس کے بعد ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ ملازمت کے سلسلے میں بنو شفٹ ہو گئے، اور بنو کینٹ میں آرمی پبلک میں نے 1 سال جو ہے وہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم واپس اٹک آ گئے، اور اٹک کے اسکول نمبر 3 یا پرائمری اسکول تھا اس میں، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 میں ہاسٹل میں رہ کر باقی تعلیم حاصل کی ہے میں نے اپنی، اور الحمدللہ نمبر 1 کے جو اساتذہ ابھی تک باقاعد حیات ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں وہاں کی ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی اور پوزیشن ہولڈر تھی، اور وہاں کی ہیڈ گرل بھی تھی، بزم ادب کی پریزیڈنٹ بھی تھی، اور باقی بھی تمام ایکٹیویٹیز جو اسکول میں ہوتی تھیں ان میں میری انوالومنٹ ضروری سمجھی جاتی تھی۔ تو اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے اساتذہ کا بھی میرے ساتھ بہت ہی تعاون رہا، اور ان کی ہمدردیاں اور مجھ پر نظر رہی، اور ان تمام اساتذہ کے لیے دعا گو ہوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ اللہ ان نیکیوں کا ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ جہاں تک میرے کیریئر کا تعلق ہے تو اس ایف ایس سی گورنمنٹ کالج اٹک سے کرنے کے بعد ہم واپس گاؤں چلے گئے تھے، تو میں نے پی ایچ ڈی کی ایلیمنٹری ایجوکیشن اسلام آباد سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دفتر روزگار میں اپنی اپلیکیشن دے دی تھی، جس پہ میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ایز اے پی ٹی سی ٹیچر احمد آباد میں ہوئی تھی۔ اور سچی بات بتاؤں کہ مجھے احمد آباد کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ دفتر روزگار سے ہی آ کر ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ وہ کہ تحصیل جنڈ کے چھپ کا جو ایریا ہے اس میں ایک دور دراز کا چھوٹا سا اسکول تھا جہاں میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور وہاں پر آپ یقین کیجئے کہ کوئی باؤنڈری وال تک بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے وہاں سرکنڈوں کی ایک باؤنڈری وال بنائی اور اس کے اندر بچیوں کی تعلیم کا آغاز کیا ہم نے، اور بہت حد تک بلکہ جو بھی ہم سے بن سکا ہم نے کوشش کی کہ بچیوں کو سٹینڈ دیا جائے ایجوکیشنل سسٹم میں، اور بہت اچھے یعنی میرے ساتھ ایک ہی اور ٹیچر تھی، اور ہم دونوں نے 3 کلاسیں ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں، اور جو ایگزام میں جنہوں نے جانا تھا 5th کلاس وہ میرے پاس ہی تھی، اور بہت اچھے مارکس کے ساتھ وہ بچیاں جو ہیں وہاں سے پاس ہوئیں، کامیاب ہوئیں، اور پھر نیکسٹ وہ آگے ملوالی ایلیمنٹری اسکول میں چلی گئیں۔ لیکن میں احمد آباد سے پھر گڑھی آ گئی، اور گڑھی میں بھی لوگ آج تک یاد کرتے ہیں کہ میں وہاں پر ایز اے ٹیچر رہی تھی، اور وہ کتنا اچھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ آج میں جس پوسٹ پر ہوں یہ شاید ان بچیوں کی دعائیں ہیں اور ان کے والدین کی دعائیں اور خلوص ہے جو میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر میں پنڈ سلطانی ہائی اسکول میں میری ٹرانسفر ہو گئی، کیونکہ وہاں اس وقت ای ایس ٹی ٹیچرز کی بہت کمی تھی، تو ڈپارٹمنٹ نے میری پروموشن کے ذریعے مجھے وہاں بھیجا ایز اے ایس وی ٹیچر، اور وہاں پر میں نے 2007 تک کام کیا، اور الحمدللہ کہ مڈل حصے کا ٹیچر ہو کر بھی ہائی حصے کی کلاسز کو پڑھاتے رہے اور بہت بہترین رزلٹ دیتے رہے، اور پنڈ سلطانی ہائی اسکول کا بھی اپنا ایک نام تھا، بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز وہاں بچیاں ہیں جنہوں نے بورڈ میں پوزیشنز لی۔ 2007 میں اللہ نے مجھ پر کرم کیا، 2006 میں جو پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہوا تھا تو میں اس میں کوالیفائی کیا، میری سلیکشن ہوئی، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مجھے ایز اے SSS گریڈ 18 میں پروموشن دی، اور سلیکشن میری ہوئی، اور میں شادی خان ہائر سیکنڈری اسکول میں ایز اے SSS میری پوسٹنگ ہوئی، اور وہاں پر بھی میں نے بہت اچھے مطلب اپنی طرف سے میں نے بہت کوشش کی اور محنت کی، اور بعد میں جو میری ہیڈز ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ بچے آپ لوگوں کو بہت مس کرتے تھے جب آپ وہاں سے شفٹ ہوئی، کیونکہ آپ کی اچھی ٹیچنگ میتھڈز کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے یہاں موقع دیا ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پر،
تو میں ایز اے ڈپٹی ڈی او 6 جون 2012 کو یہاں پر آئی، اور ان تمام لوگوں کی میں شکر گزار ہوں جن کی دعائیں میرے ساتھ تھیں کہ الحمدللہ بہت کامیابی سے میں نے ڈپٹی ڈی او شپ کی۔ میں جب آئی تو یہاں پر 12 سکول رینٹڈ بلڈنگ میں چل رہے تھے، اور ان تمام لوگوں کو کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور کمیونٹی کی مدد سے ہم نے ان 12 سکول میں سے 10 سکول کے لیے کی بلڈنگز جو ہیں وہ اس دور میں میرے جو 5-6 سال کا ٹینیور تھا اس میں بن گئیں، اور سکول رینٹڈ بلڈنگ سے اپنی بلڈنگز میں شفٹ ہو گئے۔ تو 2 سکول اس وقت مجھ سے جو ہے وہ ان کی زمینیں تو واگزار، ایک کی واگزار کروانی تھی، وہ بھی کروا لی گئی تھی، اور ایک کی زمین ارینج کروانی تھی کمیونٹی سے، تو وہ بھی ساری جو ہے اس دوران میں زمین ارینج کی گئی، لیکن تاہم اس وقت تک جو ہے وہ مطلب سکول نہیں بنے تھے۔ لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ میری ڈی او شپ کی پیریڈ میں ان کی بنیادیں جو ہیں بن گئی تھیں، اور اب اس ڈی او شپ کی پیریڈ میں ان دونوں سکولز پر، یعنی ایلیمنٹری سکول سنجوال کی اب بلڈنگ نیئر ٹو کمپلیشن ہے۔ تو یہ میری بہت بڑی گڈ لک ہے کہ میں نے اپنے سسٹم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں میرا کردار بہت بہترین رہا ہے اس سلسلے میں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے تمام سی اوز نے، ای ڈی اوز نے میری ایفرٹس کو ایکنالج کیا، اور میری تمام اے سی آرز ایکسیلنٹ ریمارکس کے ساتھ ہیں، جن میں ایکسیلنٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے، جسے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایکسیلنٹ لفظ لکھتے وقت تھوڑا فیل کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن میری ایفرٹس کو انہوں نے ایکنالج کیا اور اس پر مجھے زبردست اپریشیٹ کیا۔ یہاں پر میری ڈی او شپ 6 مارچ 2019 تک، اور اس کے بعد میں ایز اے پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول F6 کامرا میں شفٹ ہوئی۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ انہی 3 سالوں میں ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ لوگ جب ہائی اپس کے پاس، ایئر فورس کے ہائی اپس کے پاس جاتے تھے اپنے کام کے لیے، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ اسکول ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ان کے یہ ریمارکس بہت ورتھ رکھتے ہیں، اور وہ گاہے بگاہے وہاں وزٹ بھی کرتے تھے اور اپریشیٹ بھی کرتے تھے۔ اور جب میں وہاں سے ایز اے ڈی او یہاں پر میری پوسٹنگ ہوئی، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے خود بھی ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے مطلب میں نہ کچھ اپنی کوئی بہت قیمتی چیز وہاں چھوڑے جا رہی ہوں۔ حالانکہ ہم لوگ یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، اور کسی بھی وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ہمیں جانا ہے۔ جو F6 کامرا کا میرا پیریڈ ہے، بہت امپروومنٹ کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی سروس میں سب سے زیادہ کام F6 میں جا کر کیا، اور میرے ٹینیور میں ہی بچیوں نے، جو بچیوں کے بورڈ کے رزلٹ تھے وہ بہت A1 گریڈز بہت زیادہ آئے، اور جج صاحب وہاں گئے تو جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہماری 9th کلاس کی بچی کے 505 میں سے 504 مارکس ہیں، تو انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا، بلکہ اسکول کے انوائرمنٹ اور اسکول کے انفراسٹرکچر کو بھی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ واقعی اس جو ڈویژن ہے اس کا مجھے بہترین اسکول یہ لگتا ہے۔ اور انہوں نے واپس آ کر ڈی او سیکنڈری صاحب کو بھی، اور جو باقی اس وقت لوگ انوالو تھے ان کے ساتھ تھے، ان سب کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ تو یہ ایکنالجمنٹ پھر مجھ تک بھی شفٹ ہوئی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جج صاحب نے بہت بہترین الفاظ میں F6 کو اپریشیٹ کیا ہے۔ تو بس یہ ساری باتیں تو سب بہت اچھی ہو گئیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید جو ہے میں اپنا سارا اس کو کریڈٹ لینا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ کریڈٹ ایسے نہیں ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میں نے مطلب ہارڈ ورک کیا، میں نے اسمارٹ ورک یا شارٹ راستوں کا قطعاً کبھی بھی چوائس نہیں کی، حالانکہ اسے جو اسمارٹ ورک ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسمارٹ ورک میں آپ کی کوئکنس میں بہت ساری چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے ہارڈ ورک کیا، اسٹیپ ٹو اسٹیپ امپروومنٹ لائی ہوں، اور اسٹیپ ٹو اسٹیپ امپروومنٹ کی ہمیشہ زندگی میں کوشش کی اور فارمولہ رکھا، کیونکہ اسمارٹ ورک سے ہم جو بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات انہیں بھی اگنور کر کے چلے تو جاتے ہیں، لیکن ایسی بلڈنگ آپ سوچئے کب تک کھڑی رہے گی جس کی بیس ہی نہ ہو۔ آپ اگر چھت پہ ہی سٹارٹ شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمیشہ سے زندگی کا اصول بنائیے کہ ایک تو مسلسل محنت، اور ایک مسلسل آپ کا اعتماد، اور اس میں محبت اور خلوص شامل ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے
اور میرا یہی اصول رہا ہے کہ جس لیول پر پی ٹی سی سے لے کر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تک جو بھی جہاں بھی میری سروسز کی ضرورت پڑی اور میں وہاں رہی، تو میں نے اسی اصول کو اپنایا کہ جو بھی امپرومنٹ لائی جائے وہ ساؤنڈ بیسس پر لائی جائے تاکہ وہ کافی عرصے تک اپنے نشان باقی رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کی تعلیم مرد کی تعلیم سے زیادہ ضروری ہے، آپ کہاں تک اتفاق کرتی ہیں؟ میں 100% اس سے اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ایک ماں اگر تعلیم یافتہ ہے تو پورا گھرانہ تعلیم یافتہ ہوگا، لیکن اگر ایک مرد تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ ایک مرد ہی تعلیم یافتہ ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں ذمہ دار جو ہیں اتھارٹیز ہیں، اور جو عوام ہے وہ بھی اپنے آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے، تو انہیں 100% ایجوکیشن جو ہے وہ عورت کے لیے دینی ہوگی، عورت کو 100% ایجوکیشن دینی ہوگی۔ جو بھی بچی پیدا ہو اس کا جب وہ اسکول گوئنگ ایج میں ہو تو اسے ضرور سکول میں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی اچھی تربیت سکولوں میں ہوتی ہے اور ان کو زندگی گزارنے کے اصول سکولوں میں بتائے جاتے ہیں، وہ عام معاشرہ جو ہے وہ سکھاتے سکھاتے ایک تو بڑی دیر لگا دیتا ہے، اور دوسرا سکھلائی کی وہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ مختلف اداروں کی ہیڈ رہی ہیں، دوسری دفعہ آپ ڈی ای او ایلیمنٹری لگی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں بطور ڈی ای او کام کرنا کتنا مشکل ہے اور کس قدر ذمہ داری کا کام ہے؟ ذمہ داری میں تو نو ڈاؤٹ اس کا ایک لمحہ آپ سمجھیں کہ آپ پل صراط سے گزر رہے ہوتے ہیں، ذمہ داری تو ہے، اور اس ذمہ داری نے ختم نہیں ہونا آفٹر سروس بھی، لیکن آپ کی سروس مطلب جب ہماری سروس میچور ہو جائے گی تب بھی، لیکن آپ خلوص کے ساتھ جب کام کر رہے ہوتے ہیں اور محنت کے ساتھ، اور لوگوں کی جو بھی اسائل ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ ان کے جائز کام ان کی ایک ہی ارائیول پر کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی 2 دفعہ کیا وہ تو 6 دفعہ بھی ان پوسٹوں پر واپس آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے ہائی اپس اور آپ کی اپنی 2 نظریں آپ کو واچ کر رہی ہوتی ہیں یا سوسائٹی کو واچ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی ہزاروں آنکھیں ہوتی ہیں جو آپ کو واچ کر رہی ہوتی ہیں، تو نہ صرف لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کے لیے بلکہ اس ذات کریم کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل ہونے کا ہر وقت ان پوسٹوں پر جو ہے وہ آپ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ذات بھی ہمیں دیکھ رہی ہے، اس لیے جتنا فیئر اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ان پوسٹوں پر رہنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ ویسے گڈ لک ہے کہ ایڈمنسٹریشن بھی مطلب آپ کی ان کی جو محنت ہے اس کو ایکنالج کرتی ہیں، ان کی تعریف کرتی ہیں، جگہ جگہ آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے گائیڈ لائن دینا کہ اس طرح ہو جائے اور اس طرح ہو جائے، یا آپ کہیں اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اس کا سلوشن کیسے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے میں خود پرابلم سالونگ بندے کو ہونا چاہیے ان پوسٹوں پر، اگر آپ پرابلم سالونگ نہیں ہے تو آپ فیل ہیں ان پوسٹوں پر، تو کام تو ذمہ داری کا ہے، اور ذمہ داری ہی یہی ہے کہ جو پرابلم آپ کے سامنے آئے آپ اسے سالو کریں، اس چیئر پر بیٹھنے کا یہی مقصد، اور وہی کامیاب ہے جو پرابلم سالونگ ہے، جو پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھتا یا پرابلم کریشن میں ہی لگا رہتا ہے، تو وہ لوگ یہاں پر کامیاب نہیں ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کا شعبہ کہاں کھڑا ہے؟ معیار، سہولیات، مسائل اور مسائل کی صورتحال کیا ہے؟ میں پورے پاکستان کی بات تو نہیں کروں گی، لیکن پنجاب کی چونکہ ہمیں نو ہاؤ ہے تو اس سلسلے میں یہ کہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہیں، اب پورا ایک سسٹم ہے HRM جو اس کو ڈیل کر رہا ہے، ایکنالج مطلب اس کی جو ساری انفارمیشنز ہیں ان کو کلیکٹ کر کے ان کو ایک سسٹمیٹک وے میں لا رہا ہے، لیکن جہاں تک سکولوں کے اندر تعلیم کا تعلق ہے وہ بھی جو بڑے اسکولز ہیں جہاں پر سٹاف موجود ہے اور جہاں پر فیسلٹیز ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، اور آپ اس وقت دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پر گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ کمپیٹ کر کے آئے ہیں اور ان میں اتنی کیپیبلٹی تھی، ان کے ٹیچرز نے ان کے ساتھ اتنی ایفرٹس کی ہوئی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں سوسائٹی میں جا کے، یہ تو فیلڈ ہے، یہاں پر تو جو ذرا سستی کرے گا وہ پیچھے چلا جائے گا، اور جو اپنی ایفیشنسیز کو، اپنے پوٹینشیل کو، اپنی ڈیووشن کو اور اپنی جو اللہ نے اسے خصوصیات دی ہیں ان سب کو چینلائز کر کے انہیں اپلائی کرے گا
ان سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ لوگ جو ہے وہ فیلڈ میں کامیاب ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے. تھوڑی بہت جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہمیں ایشو ہے کہ اسکولوں کی آؤٹ لک کے لیے اب وہ بلڈنگز جو ہیں وہ راتوں رات نہیں بنائی جا سکتی. کوشش کی جا رہی ہے اب سٹیپ ٹو سٹیپ، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم ایک پورا اسکول فل فلیج ایک ہی مطلب دفعہ میں نہیں بنا سکتے. تو ہم ایک ایک کمرہ کر کے بناتے ہیں، تو ان کی لمبائیوں چوڑائیوں میں، ان کی سائڈ میں وہ اس طرح نہیں ہے. اس وجہ سے جو ایک اسکول کا امپیکٹ آتا ہے وہ ویسا نہیں آتا. لیکن آپ یہ ضرور دیکھیے کہ ہمارا بلڈنگ سے ایجوکیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ٹیچر بیٹھا ہے اس کا اور جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اس کا تعلق ہے، اور اس تعلق کو تھوڑا اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز گورنمنٹ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج تک کوئی بھی پرائیویٹ اسکول ایسا نہیں ہوا جس کے بچوں کی بورڈ میں پوزیشن ہو، سوائے صدیق پبلک راولپنڈی کے، کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ٹوٹلی نجی اسکول تھا اور ان کے بچے پوزیشن ہولڈر تھے. ادروائز آپ ایئر بائی ایئر دیکھتے ہوں گے کہ جو راولپنڈی بورڈ میں پوزیشنز ہیں وہ ہمیشہ گورنمنٹ اسکولز کے بچوں کی ہی آتی ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ اکا دکا جو پرائیویٹ اسکولز ہیں بڑے ہیں ان کے بچے بھی ان میں آ جاتے ہیں، لیکن میکسیمم آپ دیکھیں کہ بورڈ کے ٹاپر جو پوزیشنز ہیں ان میں گورنمنٹ اسکولز کے بچے ہوتے ہیں. اور لاسٹ ایئر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون کہ کمپیوٹر میں، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ اسکولوں میں یہ نئے لیبس بن رہے ہیں، اور وہاں بھی اس سبجیکٹ میں بھی یہ تحصیل جنڈ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ کمزور تحصیل ہے ضلع اٹک کی، تو اس کے بچے نے جو ہے وہ بورڈ میں پوزیشن لی. جا چنڈ کا ایک اور گرلس اسکول تھا اس کی بچی نے پوزیشن لی ہے. تو یہ پڑھائی کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں تھوڑی سی ٹپ ٹاپ، تھوڑی سی مطلب آپ اسکولوں کے انفراسٹرکچر پہ توجہ دے دیں تاکہ سوسائٹی کے وہ لوگ جو صرف میٹیریلسٹک ہیں یا ایسے ذہن رکھتے ہیں ان کو جو یہ سسٹم ہے اس کی طرف چینلائز کیا جا سکے، بلایا جا سکے، موبلائز کیا جا سکے، وہ اپنے بچوں کو یہاں پر رہیں. یہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. اس کانسیپٹ کو توڑنے کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ ٹیچرز بھی بہترین ہیں، بچے بھی پڑھائی کیے ہیں، اس میں ایک انفراسٹرکچر اور ایک جو بہت ہی ڈپرائیوڈ سچویشن سے بچہ آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کئی بچے ایسے آتے ہیں جن کے پیرنٹس ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اسکول ان کو ڈینائی نہیں کرتا، ان کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم بھی انہیں انکار کر دیں تو انہیں کون بلائے گا، انہیں کون پڑھائے گا. اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو ایک تو نامز بھی اسکول والوں نے سکھانی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں اٹریکٹیو نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بھی اب تو اسکولز میں بچوں کو جو بہت ویک اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں بچے، تو ان کے لیے اسکولوں میں اب ایڈس یونیفارم بھی دے رہے ہیں، اور ان کی جو ڈیلی ایک آؤٹ لک ہے بچوں کی اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے جو بڑے اسکولز ہیں ان میں تو پراپر ایک روم رکھا گیا ہے جہاں ایک ٹیچر بیٹھتا ہے اور وہ بچوں کو ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے منہ ہاتھ بھی کیسے دھونا ہے، اپنے بال کیسے بنانے ہیں، اپنے ڈریس کو کیسے سیٹ کرنا ہے، بٹن کیسے لگانے ہیں. لیکن یہ مطلب فیسلٹیز تمام اسکولوں میں جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ، بلکہ اب بھی بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں ہم نے فائلز بنا کر رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ پرائیویٹ اسکولز کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور اب یہی ایک ہیڈ کا کریڈٹ بھی ہے کہ کتنے اسکول سے کتنے پرائیویٹ بچے بھی آپ کی ریپو کو دیکھ کر وہ وہاں پر آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو میرے کریڈٹ پر بھی یہ فائل ضرور موجود ہے کہ جب میں F6 کامرہ میں تھی تو وہاں سے بچے ایون کہ فضائیہ سے اور ادھر دوسرے 7 اسکولوں سے نکل کر وہ ہمارے پاس آئے، اور ہم نے ان کو باقاعدہ اس پہ اپنی مطلب ایک اچیومنٹ کے طور پر ان کے آئی ایپس کو بھی بتایا کہ بچے جو ہیں وہ فضائیہ سے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور انہوں نے ہماری اس ایفرٹس کو جو ہم اسکول کے اندر کر رہے تھے اور اسٹاف جو سارے کا سارا مطلب
سب کام چھوڑ چھاڑ کے بچوں کی پڑھائی پر لگا ہوا ہے اور بچوں کو پڑھانے پر لگا ہوا ہے اور ان کو ایجوکیٹ کرنے پر اور ان کو کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار کر رہا ہے. تو اس مطلب ہر لیول پر اس کے لیے ہمیں اپریسیشن ملی ہے اس سلسلے میں. کیا آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ زیادہ سرکاری اسکولوں کی طرف آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، لیکن نجی اداروں کی طرف بچوں کا رجحان کیوں ہے، والدین کا رجحان کیوں ہے؟ اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ خیال کی ایک بڑی کمیونٹی جو ہے وہ جاتی ہے. ہم صرف اپر لیول اکنامک اپر لیول کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ چونکہ ان لوگوں کو نالج سے اور لرننگ نہیں ہے، وہاں ہونا چاہیے کہ ان کی اسپوکن ٹھیک ہو اور بچے جو ہیں وہ مطلب اپنے آپ کو شو کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں سے نہ تو میڈیسن کروانی ہوتی ہے، نہ انہوں نے انجینئرنگ کروانی ہے، تو انہوں نے بچوں سے بزنس کروانا ہے. تو بزنس کے لیے آئی تھنک سو مے بی سم پیپل میں ڈفر، بٹ میری یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے ہارڈ ورک بچوں سے نہیں کروانے ہوتے. انہوں نے بزنس کروانا ہے. ان صرف اپر لیول کے جو بزنس مین ہیں ان کو اپنی باتوں سے اور اپنی اسے اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی جو اسپوکن ہے اس کو امپروومنٹ کے لیے ان اداروں میں بھیجتے ہیں اور تھوڑا مطلب ان کو ایسی چیزوں پر کہ وہ پلاننگ جلد کر سکیں. اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپر لیول کی جو اکنامک اپر لیول ہے اس کی جو کمیونٹی ہے وہ ادھر اپنا رجحان رکھتی ہے. شہری اور دیہی علاقوں میں سرکاری شعبے کے تعلیمی اداروں کی صورتحال کیا ہے؟ دونوں کا موازنہ آپ کیسے کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ شہری علاقوں میں تو اسکول بہت اچھے ہیں اور بہت ان کے اندر کمپٹیشن بھی ہے. بڑے ہائر سیکنڈری اسکولز اور ہائی اسکولز اور ایون کے ایلیمنٹری اسکولز میں ایک کمپٹیشن کی پوزیشن ہے اس وقت. لیکن جو دیہات کے اسکول ہیں وہ بہت دور ہیں اور شہر کے ماحول سے میرا خیال ہے کہ وہ اتنے ایفلیٹڈ نہیں ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا ورک کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو بھی. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پوسٹنگ ہے اس وقت وہ لاہور سے ہو رہی ہے اور لاہور والوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کس گاؤں میں کون سا گاؤں کس ٹیچر کے لیے فیزیبل ہے، کیونکہ لوگوں نے جب ڈومیسائلز پر ہم سے اپوائنٹمنٹس لیں تو اپنے گاؤں کی لیں، لیکن اب پوسٹنگ میں وہ شہروں کی طرف زیادہ سٹریس کرتے ہیں اور ہر پوسٹنگ میں جو دور دراز کے اسکول ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں. ابھی یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کے بلاک ہے، شہر کا اسکول ہے اور اس میں 255 جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے ٹوٹل، لیکن یہاں پر 15 ٹیچرز آ گئے ہیں. اس کا یہ ہے کہ یہ اسکول جب مرج ہوا گورنمنٹ اور یہ ان کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو اسکول تھا ان کو مرج کیا گیا تو اس میں ٹوٹل پوسٹیں تھیں. اب سس پر بھی یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی اسٹرینتھ ہے اور 15 پوسٹیں ہیں تو ان جو ایکسٹرا پوسٹس ہیں ان کو کٹ لگا کر کسی نیڈی اسکول میں بھیج دینا چاہیے، لیکن وہاں پر ابھی تک وہ 15 کی 15 پوسٹ نہیں ہیں. یہ جو اتھارٹیز ہیں اب ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ان پوسٹوں کو کٹ لگا کے تو جو اسکول زیادہ نیڈی ہیں یہ پوسٹیں وہاں ہم شفٹ کر دیں. لیکن جس اتھارٹی کے پاس یہ ہے اختیار اسے چاہیے کہ شہر کی جو پوسٹیں ہیں ان کو جو نیڈی ہیں جتنی ان کی ضرورت بنتی ہے اتنی ہی رکھی جائیں اور ایکسٹرا پوسٹ کو دور دراز کے اسکولوں میں شفٹ کر دیا جائے تاکہ نئی اگر پروموشن سے کوئی نہیں جائے گا تو کم از کم نئی ریکروٹمنٹ کے وقت تو وہاں پر سٹاف جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. لیکن ایسا ابھی تک جو ہے وہ ہم تھوڑا سا جو ایجوکیشن سسٹم میں ڈسٹربنس کا باعث بن رہا ہے وہ یہ ہے. حال ہی میں ابھی ہم نے پروموشنز کی ہیں EST کی. اب EST جرنل جو ہے وہ ایکسٹرا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کی 32 سال 20 سال 25 سال سروس ہو چکی ہے تو ہم نے ان کو پروموشن دینی ہے کیونکہ یہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ انہیں پروموشن دی جائے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اسکول میں یہ نمبر 1 اسکول ہی دیکھیں تو یہاں پر پہلے ہی کچھ EST ٹیچرز ایکسٹرا ہیں لیکن جو ایک پوسٹ ان کی یہاں پر اویلیبل ہے وہ ویکنٹ شو ہو رہی ہے. اب جو بھی یہ پروموٹنگ ہیں یہ وہاں جائیں گے اس کو ضرور مطلب اپنی چوائس دیں گے اس کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ شہر کے اندر ہے اور کچھ فیو منٹس کی واک پر ہے ان کے گھر سے تو انہوں نے اسے ہی سلیکٹ کرنا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلے ہی وہاں 4 لوگ ایکسٹرا ہیں تو اس ایک پوسٹ کو
بلاک کر دیا جائے. یعنی اس پوسٹ کی اب مزید بندے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پوسٹ کو اس اسکول میں شو ہونا چاہیے جو نیڈی ہے، جہاں پر اس وقت اسٹرینتھ زیادہ ہے اور ٹیچرز کم ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی. آئی تھنک کہ جو سسٹم کو اس وقت مطلب اس کی ریپو کو اپ نہیں ہونے دے رہا، وہ یہی ایشو ہے کہ اسٹاف جو ہے اس کی ریشنلائزیشن ایک ہرڈل ہے، ریشنلائزیشن کے اندر ایک ہرڈل ہے. اگر یہ ریشنلائز ہو جائے سارا سسٹم کہ جتنی نیڈ ہے اتنی ہی پوسٹ وہاں پر ہوں، اور جہاں پر اسٹرینتھ کم ہو گئی ہے تو وہاں سے پوسٹ شفٹ کر کے جہاں پر انکریز کر رہی ہے وہاں بھیج دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم بہت جلد اور گورنمنٹ کے اسکولز کی ریپو بہت جلد امپروو ہو جائے گی. کمپیوٹر کے میدان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اس کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ سچ میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہم بہت کمپیوٹر کے میدان میں ترقی کر گئے ہیں، لیکن پچھلے دنوں میں ایک پڑھ رہی تھی، ایک میں نے پوسٹ دیکھی جس میں تھا کہ جو فرسٹ وائرس بنانے والے تھے وہ بھی پاکستانی تھے، اور اس کی جو ریمیڈی تھی پوری دنیا نے کوشش کی کہ اینٹی وائرس بنایا جائے، کسی سے نہیں بنی. اس کا اینٹی وائرس بھی پاکستان نے ہی بنایا. اٹ مینس کہ لوگ ذہن بھی رکھتے ہیں، اور لیبز بھی تھیں جن میں انہوں نے وائرس اور اینٹی وائرس بنائے. صرف جہاں پر تھوڑا سا آ رہا ہے نا ڈفرینس کہ سکولز میں ہمیں انیشیل لیول پر بچوں کو جو ہے وہ اس کی طرف لانا ہوگا، کیونکہ اب تو ہر ہائر سیکنڈری اسکول میں اور ہر ہائی اسکول میں ایسی لیب موجود ہے جو اس وقت واشنگٹن میں یا مطلب کسی بھی لنڈن میں یا اس طرح کے اسکول میں ہے. میں خود جو ہے وہ اس بات کو F6 کے حوالے سے کہوں گی کہ وہاں پر بہترین قسم کی لیب موجود ہے، اور جو بھی ایکوپمنٹس ہیں، جو ایسیسریز ہیں، وہ سب کے سب موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اب اس طرف زیادہ موبلائز ہوں. ابھی میچور نہیں ہوا ہے اسٹینڈرڈ اس کا کمپیوٹر کا، لیکن کوششیں جاری ہیں، اور گورنمنٹ لیبز دے سکتی تھی، وہ بہترین لیب سکولز میں موجود ہیں. اور جہاں تک میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ کمپیوٹر میں ہم اتنے آگے نہیں ہیں، پھر بھی ہمارا بچہ جو ہے اس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہے. خواتین کے حوالے سے والدین کو کیا پیغام دیں گی؟ لوگ بچیوں کو میدان عمل میں آگے لانے سے گریز کرتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو بھی ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بچیوں کو کانفیڈنس دیں، ان کے ساتھ چلیں اور انہیں سوسائٹی میں موو کرنے کی پرمیشن دیں. اگر آپ کہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ کی ضرورت ہے یا بچی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، تو پیرنٹس جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں بچیوں کو سٹینڈ دینا ہوگا، ان کے ساتھ جانا، ان کو سپورٹ دینی ہوگی، مورل سپورٹ بھی اور فزیکل بھی. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ والدین جتنی جلدی اس بات کو سمجھ لیں گے پاکستان میں بہتری اسی وقت آ جائے گی. اور ماحول بنانے والے ہم خود ہیں. ہم خود ہی جب بچیوں کو ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے اور انہیں سپورٹ دیں گے اور انہیں کانفیڈنس دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ماحول بھی بہت اچھا ہو جائے گا. ضلع اٹک کی خواتین ٹیچر کے مسائل کے حل میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں؟ ضلع اٹک کی ابھی ہم مطلب سوشلی تو بات نہیں کر رہے ہیں کہ بہت سارے پورے ضلع اٹک کی خواتین کی، لیکن ایجوکیشن کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے. تو میرا خیال ہے کہ خواتین ٹیچر کے حوالے سے جی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میری یہی ہے کہ کچھ ہیں جیسے سچنڈا ہو گیا اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مطلب کہ موبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، کنوینس اتنی نہیں ہے، تو وہ تھوڑا بہت ان کو وہاں جانے میں دقت ہے. تو اس کے لیے اگر یہ ایک ایسی خواہش ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ کوئی ایسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بسیں خریدی جائیں جو سٹاف کو جو ہے وہ ان ٹائم سکولوں میں پہنچا دیں. گاڑیوں کے ویٹ کی ٹینشن اور جو اس طرح کے معاملات ہیں ان سے بچت ہو جائے. ان کیس مجھے امید ہے کہ کبھی ڈپارٹمنٹ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ایسی گاڑیاں خرید کے تو اسٹیشن ٹو اسٹیشن ٹیچرز کو ڈراپ کر دے گا. آخر میں میرے یوٹیوب چینل اٹک ٹوڈے نیوز کے حوالے سے طلباء، والدین اور اساتذہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ طلباء و طالبات سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی کا یہ بہت قیمتی حصہ ہے جس میں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنا چونکہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس لیے اپنی ساری قوتیں، ساری طاقتیں تعلیم حاصل کرنے پر لگا دیجیے. اور والدین سے جہاں پر میری درخواست ہوگی
کہ بچے ابھی اس پوزیشن پر نہیں آئے، اس ایج میں نہیں آئے ہیں کہ وہ ساری معاملات کی جو اہمیت ہے ان کو سمجھ سکیں، اور تعلیم کتنی ضروری ہے اور تعلیم کے لیے کتنا ٹائم وقف کرنا ضروری ہے، یا یہ ساری باتیں والدین کو اپنے بچوں کو سمجھانی ہوں گی، اور روزانہ انہیں جو بھی اسکول کے ورکنگ آورس ہیں ان کے مطابق اسکولوں میں بھیجنا ہوگا، کیونکہ بچے اسکولوں میں آئیں گے تو تعلیم کا مکمل جو ہے تعلیم کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو سکے گا۔ اور اساتذہ سے میں یہ کہوں گی کہ یہ قوم کی تعمیر اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے ایک اچھی قوم بنانے کے لیے اپنے خلوص اور محنت کے ساتھ ان پر توجہ دیجیے، تاکہ ایک شاندار قوم کی صورت میں اسکولوں سے بچے رخصت ہوں اور میدان میں جا کر اپنے آپ کو ایک اچھی قوم، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا پاکستانی ثابت کر سکیں اور اپنی زندگی خوشحال طریقے سے اور پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ ناظرین، یہ تھیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ایلیمنٹری زنانہ ضلع اٹک میڈم شناز قادر صاحبہ، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف مدعا بیان کیا ہے اور ہر پہلو کو ہم نے اجاگر بھی کیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم ان کو پھر تکلیف دے دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو ان کے آفس سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔